کبھی سوچا ہے کہ ایک خیال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ سفر بہت لمبا ہے، غاروں میں بنی تصویروں سے شروع ہو کر آج مصنوعی ذہانت تک پہنچ گیا ہے۔ تو چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ جاننے کا یہ ارتقاء ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے علم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ بزرگوں کی سنائی ہوئی کہانیوں سے۔ اصل میں علم کی بنیاد ہمیشہ سے اشتراک پر رہی ہے۔ یہ تصویر ہمیں وہی یاد دلاتی ہے، چاہے وہ ایک مقدس کتاب ہو یا دادی اماں کی کوئی کہانی۔ اچھا، تو شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، یعنی ہماری اجتماعی جڑوں سے۔ ذرا سوچیں، علم صرف کتابوں میں تھوڑی ہوتا ہے، یہ ہماری کمیونٹی میں ہے، ہماری روایات میں بسا ہوا ہے، اور ان تجربات میں ہے جو ہم سب مل کر جیتے ہیں۔ یہی تو وہ بنیاد ہے جس پر ہر نئی سوچ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک چنگاری جلتی ہے، وہ سارا اجتماعی علم کسی ایک ذہن میں جا کر کچھ بالکل نیا بن جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جادو آخر ہوتا کیسے ہے۔ ہاں، یہ میز شاید بہت سے لوگوں کو اپنی سی لگے۔ یہی وہ جگہ ہے، وہ خاموش بکھرا ہوا کونا جہاں دنیا بھر کا علم سمٹ کر کسی ایک نئے خیال کی شکل لے لیتا ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں تخلیقی افراتفری۔ یہ جو نوٹ بک میں بے ترتیب سی باتیں لکھی نظر آ رہی ہیں نا، یہ اصل میں ایک خیال کی پیدائش کا لمحہ ہے، جب کوئی کچھ محسوس تو کر رہا ہوتا ہے لیکن ابھی اسے الفاظ نہیں دے پایا ہوتا۔ تو ہر تخلیق کار کی کہانی بس ان 3 قدموں میں ہے۔ پہلے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ پھر اندر ہی اندر ایک کھچڑی پکتی ہے، چیزیں جڑتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، اور آخر میں ہم اسے ایک نئی شکل دے کر دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اب کہانی میں ایک نیا موڑ آ رہا ہے۔ ایک بالکل مختلف قسم کا تخلیق کار میدان میں اتر رہا ہے۔ ایک ایسا ذہن جو ہماری طرح کام نہیں کرتا لیکن پھر بھی تخلیق کرتا ہے۔ ذرا یہ فرق دیکھیں، ایک طرف کتابوں کا ڈھیر، کافی کا کپ، زندگی کی ہلچل، اور دوسری طرف ٹھنڈا، چمکتا ہوا، بالکل منظم ڈیجیٹل ذہن۔ یہ صرف 2 تصویریں نہیں ہیں، یہ تخلیق کے 2 الگ الگ جہان ہیں۔ یہ نیا ذہن جذبات سے نہیں بلکہ ڈیٹا سے سوچتا ہے۔ اسے وجدان نہیں ہوتا، یہ منطق سے کام لیتا ہے، اور اس کی رفتار پلک جھپکنے میں یہ وہ کام کر سکتا ہے جس میں ہمیں شاید صدیاں لگ جاتی۔ تو یہاں ہمیں تخلیق کے 2 بالکل الگ راستے نظر آتے ہیں۔ ایک راستہ جو انسان کا ہے، وہ وجدانی ہے، جذباتی ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور دوسرا راستہ مشین کا، جو ڈیٹا پر چلتا ہے، منطقی ہے اور بالکل درست۔ تو سوال یہ ہے کہ مقابلہ کس چیز کا ہے؟ رفتار اور پرفیکشن کا، یا پھر اس انوکھی سوچ کا جو صرف انسانی ذہن میں آ سکتی ہے؟ یہ گراف صاف بتاتا ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی طاقت ہے۔ ایک رفتار میں آگے ہے تو دوسرا وجدان میں۔ تو یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ ایک مقابلہ ہوگا یا پھر انسان اور مشین مل کر کچھ نیا بنائیں گے؟ دیکھیں، ہمارا سفر کہانیوں سے شروع ہوا تھا، پھر ہم نے انفرادی طور پر اپنی کہانیاں لکھنا سیکھا، اور اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں شاید ہم اور ہماری بنائی ہوئی مشینیں مل کر نئی داستانیں لکھیں گی۔ تو کیا اس تبدیلی سے ڈرنا چاہیے؟ شاید نہیں۔ یہ ہمارے ارتقاء کا اگلا قدم ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے اوزاروں کی مدد سے ہی ترقی کی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اب ہمارے اوزار خود سوچنا سیکھ رہے ہیں۔ اور یہیں پر ایک آخری گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہمارے بنائے ہوئے اوزار خود خواب دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ہمارے اپنے خوابوں کا کیا بنے گا؟ اس نئے تخلیقی دور میں ہماری جگہ کیا ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہوگا۔